عزیزوں، میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں بہت سا سلام۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مرکز 7 باب اور اس کی 15 سے 16 آیت۔ کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہو تو سن لے۔ جیسا کہ میں نے پڑھا آیت میں 15 آیت میں پڑھا کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ کوئی چیز باہر سے آ کر جو ہے وہ ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے اسے ناپاک کرتا ہے۔ جب یہ باتیں یسوع مسیح لوگوں کو بتا رہے تھے تو بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور یسوع مسیح جب بھی بات کرتے وہ تمثیلوں کے ذریعے سے سمجھاتے۔ تو شاگردوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ یسوع مسیح یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے باہر سے آ کر ناپاک نہیں کرتی، یہ کیا بات یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ تو جب بھیڑ سے نکل کر یسوع مسیح اپنی باتیں کلام کی کر کے فارغ ہوئے تو جب گھر چلے گئے تو شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا، لکھا ہے کلام پاک میں، اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے۔ تو یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ کلام پاک میں آگے کیا لکھا ہے؟ اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی؟ یسوع مسیح کیا سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہمیں ناپاک نہیں کرتی۔ باہر سے یہی چیز جو ہم خدا ان کی نعمتیں ہیں وہ کھاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ جسمانی صحت کے لیے ہوتی ہیں، وہ جو ہے ہمیں گناہ میں مبتلا نہیں کرتی۔ وہ یسوع مسیح اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیں ناپاک نہیں کر سکتی۔ آگے ہم کلام پاک میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہیں۔ برائی کیسے نکلتی ہے انسان کے اندر؟ جو اس کے دل کے خیالات ہوتے ہیں، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، وہی اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، وہی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں۔ جب منہ سے نکلتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ اسے گناہ گار ٹھہراتی ہیں۔ اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہیں۔ کیا یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ کیا ہمارے دل میں نہیں جاتا؟ اس لیے وہ کیا ہمارے دل کو آلودہ نہیں کرتا بلکہ پیٹ میں جاتا ہے اور وہ مزبلہ میں نکل جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ یسوع مسیح نے کہا جو کچھ خدا نے نعمتیں تمہارے لیے ٹھہرائی ہیں وہ سب اس نے کہی کہ وہ پاک ہیں، انہیں کھاؤ، کیونکہ وہ جو ہے تمہارے اندر برائی نہیں لے کر آتی۔ یسوع مسیح کیا روحانی باتیں کریں، کیونکہ وہ یسوع نور ہے، وہ روح ہے اور وہ روحانی باتیں کرتا ہے۔ زمین پر یسوع مسیح نے ایک انسان بن کر، جو کامل انسان بن کر اس نے زمین پر اپنی زندگی کا جو وقت گزارا وہ روحانیت میں گزارا ہے۔ دیکھنے میں وہ انسان تھا لیکن وہ کامل خدا تھا، کیونکہ اس کے اندر گناہ نہیں تھا، اس کے اندر بدی نہیں تھی، وہ روحانی طور پر چلتا رہا۔ اس لیے یسوع مسیح روحانی باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ گناہ، بدی جو ہے، جو ہمارے دل کے خیالات ہیں، جو ہماری سوچیں ہیں، جب ہم باہر ان کو نکالتے ہیں، اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں تو پھر ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے، نہ کہ کھانے پینے کی چیزیں کا۔ کیونکہ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں یہ لکھا کہ کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو چیزیں آدمی سے نکلتی ہیں، یعنی جو اس کے دل سے، اس کی زبان سے وہ نکالتا ہے، وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں، نہ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز جو ہے اسے ناپاک ٹھہراتی ہے۔ وہ یسوع مسیح نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ وہ دل کے اندر نہیں کھانے پینے کی چیزیں جاتی بلکہ وہ پیٹ میں جاتی ہیں،
اور پیٹ سے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کھانا جو کھایا جاتا ہے اس میں سے جو ہے یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں سے بلڈ وغیرہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر کیا ہے بلڈ کے میں دل میں جو ہے وہ جو اس کے کچھ حصے ہیں وہ خون کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتا ہے، اور وہ سارے جسم کے وینس کے ذریعے پھیل جاتا ہے اور گندا خون جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں سے جو فالتو اشیاء ہیں وہ جو ہیں انسان کے مزبلہ کے ذریعے سے خارج ہو جاتی ہیں، وہ اس کا روحانیت سے کوئی لنک نہیں ہے، اس کا لنک جسم سے ہے کہ جو کچھ ہم یہ خداوند نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کھاتے ہیں اس سے ہمیں جسمانی طور پر قوت ملتی ہے، نہ کہ روحانی طور پر۔ روحانی طور پر ہمیں قوت ملتی ہے اچھے کاموں سے، کلام پاک کے مطابق چلنے سے۔ جب ہم کلام پاک پر غور کرتے ہیں، اسے غور سے سنتے ہیں، کیونکہ آگے کیا لکھا ہے، اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔ جس کے روحانی کان کھلے ہوں گے، جو کلام پاک پر ایمان رکھتا ہے، جو غور رکھتا ہے ان باتوں پر، غور سے سنتا ہے کہ کلام پاک ہمیں کیا فرماتا ہے، ہمارے لیے کیا لکھا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کلام پاک ہمیں ہر طرح کی برائی سے روکتا ہے کہ ہمیں خدا سے سچے دل سے محبت کرنی ہے اور پہلا درجہ اسے دینا ہے۔ نفرت، لڑائی جھگڑے، بغض کو چھوڑنا ہے، آپس میں میل ملاپ رکھنا ہے، کیونکہ خداوند نے ہی ہمارے لیے ایسا کیا۔ اس نے انسان کو بنا کر اس کے لیے ہر طرح کی نعمتیں بنائی، انسان سے گناہ سرزد ہوا، پھر بھی خدا نے اس سے محبت کی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیجا اور اسے قربان کرنے سے دریغ نہ کیا، اور اسے قربان کر کے اس کی قربانی کے وسیلے سے اسے نئی زندگی دی، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا، اور اس نے یہی کہا کہ جو میرے حکموں پر چلے گا، جو میرا فالوور بنے گا، جیسا میں نے زمین پر زندگی گزاری اگر ویسی ہی زندگی وہ گزارے گا، جیسی میں نے تم سے محبت رکھی ویسی محبت ایک دوسرے کے ساتھ اگر تم رکھو گے تو تم میرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاؤ گے۔ اگر اپنے آپ کو پاک رکھو گے، کیونکہ میں پاک ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی پاک بنو، اگر ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی بدی سے بچائیں گے تو پھر ہی ہم اس کے سچے پرستار ٹھہر سکتے ہیں۔ خدا ان کا زندہ پاک کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم اپنی کوشش سے اچھائی کو آگے نہیں پھیلا سکتے، نہ اپنی زندگی میں جو ہے ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں، جب تک کہ قوت کا لباس یعنی روح پاک ہمارے اندر نہ ہو، ہمارے اندر خداوند کا روح کام نہ کرے۔ اس وقت ہم شیطان پر غالب نہیں آ سکتے۔ جب یسوع المسیح نے بپتسمہ لیا اور وہ بیابان میں چلے گئے تو شیطان انہیں آزمانے کے لیے آ گیا کہ یہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو میں اس کو آزماتا ہوں، کیا یہ اس کا جسم جو کمزور ہے اس کو جو ہے میں آزمائش میں پورا اتراؤں گا۔ لیکن یسوع المسیح جو خود خداوند اور روح تھے، اس نے شیطان کو ڈانٹا اور شیطان بھاگ گیا۔ آج بھی اگر ہم نے نئی پیدائش کو حاصل کیا ہے اور خداوند کا ہمیں پاک روح کا بپتسمہ ملا ہے، خداوند کا روح ہماری روح میں موجود ہے، تو پھر ہم جو ہے فاتح ٹھہر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ کیسے ہم خدا کا روح ہر وقت ہمارے اندر پیوست رہ سکتا ہے، ہماری روح میں سکونت کر سکتا ہے، صرف اس صورت میں ہر وقت کر سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں گے،
جب ہم کلام پاک کو روٹین سے پڑھیں گے، اس کے کلام کی باتوں کو سنیں گے، خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، ایسے شریر لوگوں سے بچے رہیں گے، ہر طرح کی برائی کو رد کریں گے اور خداوند میں اپنے آپ کو رکھیں گے، تو خداوند کا روح ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ جب ہم دنیاوی باتوں میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو پھر کیا ہے، خداوند کا روح سائڈ پر ہو جاتا ہے، پھر ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جب ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنتے ہیں، جب ہمارے روحانی کان کھلے ہوتے ہیں اور اس کی آواز پر کان دھرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو پھر ہم اس کے فالورز بنتے ہیں۔ کلام پاک میں یہ لکھا ہے کہ پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں۔ اور وہ برے خیالات کون کون سے ہیں؟ حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شیوت پرستی، بد نظری، بدگوہی، شیخی، بے وقوفی۔ یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ کلام پاک میں واضح طور پر ساری باتیں بتا دی گئی ہیں کہ کون کون سی جو برائیاں ہیں جو انسان کے اندر سے نکلتی ہیں۔ اگر ایک انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، چوری کرنے کی عادت ہے، عیب جوئی کرنے کی عادت ہے، غصہ کرنے کی ہے، اور اسی طرح جو ہے بے شمار برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، تو پھر کیا ہے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس کے منہ سے جو ہے ایسے الفاظ نکلیں گے، ایسے گناہ جو اس کی زندگی میں سرزد ہوں گے۔ لیکن اگر اس کے اندر خداوند کا روح سمایا ہوگا تو خداوند کا روح اسے گائیڈ کرے گا، اسے اس میں سے برائی جو کو ختم کرے گا، اور برائی اسی طرح ختم ہوگی جب ہم پاک روح کی آواز کو سنیں گے اور اس پر من و من عمل کرنے والے ٹھہریں گے۔ جو کلام پاک میں بتایا گیا، میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ برے خیالات نکلتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حرام کاریاں، چوریاں، اس طرح ساری میں نے آپ کو بتائیں، اور اس نے کہا یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر، انسان کے اندر سے یعنی دل سے نکل کر پھر اس کی زبان سے جو وہ اظہار کرتا ہے ان باتوں کا، پھر اس کے یہ جو برے فعل اس سے سرزد ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح جو ہے برائی کو وہ آگے سے آگے پھیلاتا ہے، اور اس کے برے کاموں سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسیح کا فالورز نہیں، یہ خدا کے ساتھ چلنے والا نہیں۔ ہمیں اپنے اچھے کاموں سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسیح کے فالورز ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کے خون سے دھلے ہیں، نئی پیدائش حاصل کر چکے ہیں، اور خداوند کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، اور ہم اس کے روح کے فالورز ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کی آواز کے مطابق جو ہیں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ خدا ہم سب کو کلام پاک پر عمل کرنے کا بھاری فضل عطا کرے، اور اس کا پاک روح ہمیشہ ہماری روح میں سکونت کرے، تاکہ ہم اس کے سچے پرستار ٹھہریں، اس کے لائق بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ خدا آپ سب کو کلام پاک کے وسیلے سے بڑی برکت دے، آمین۔